دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کو سیکھنا شروع کرتا ہے. بچہ ہوتا ہے تو جناب بچے کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے بولنا، چلنا. اس کے بعد اسکول کا زمانہ آتا ہے تو اسکول میں اس کو 10 سال بہت زیادہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بہت زیادہ چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے. کالج میں آتا ہے پھر اسے 2 سال وہاں پہ سکھایا جاتا ہے، یونیورسٹی لیول پہ آتا ہے. یعنی اس کو پریکٹیکل لائف میں اور پریکٹیکل لائف سے مرنے تک تمام زندگی سیکھنے میں ہی گزر جاتی ہے. لیکن ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، انتہائی افسوس سے بات کرنا پڑتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ ضروری ایک چیز ہے، وہ چیز جو انسانوں کی تقدیر کو بدل دے، جو زندگی کو بدل دے. اگر وہ چیز ہمارے ہاں آ جائے، ہمارے کردار میں آ جائے، ہماری ذات کا حصہ بن جائے، تو اس چیز کی وجہ سے ہماری تقدیر کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے. تو جناب وہ چیز ہے دعا. ہمیں دعا لینا نہیں سکھایا جاتا. میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں، دیکھا ہے، مشاہدات نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ بد دعا لینے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. بد دعا تو آسانی سے لے لیتے ہیں لیکن دعا لینے کی طرف نہیں آتے. انہیں سکھایا ہی نہیں گیا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں. اس سائڈ پہ ہمارا ذہن کبھی آیا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی سیکھنے والی چیز ہے، یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے کہ بھئی کسی سے دعا لی جائے. دعا وہ چیز ہے جو تقدیر کا لکھا بدل دیتی ہے، اور اسی طرح بد دعا ہے جو وہ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. انسان کے عروج کو زوال میں بدل دینے والی چیز بد دعا ہے. کسی کی سے کسی کی بد دعا سے انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. تو جناب دعا کیسے حاصل کی جائے؟ ہم زندگی میں باقی ساری چیزوں میں اتنی زیادہ محنت لگاتے ہیں، اتنا زیادہ کام کرتے ہیں چیزوں کو سیکھنے کے لیے، ان کاموں کو کرنے کے لیے، لیکن دعا لینے کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. دعا لینا انتہائی آسان کام ہے. اب دعا کیسے لی جائے؟ دعا لینے کے لیے صرف اور صرف انسان کو اپنے جسم میں احساس پیدا کرنا ہے. ہم مکان بناتے ہیں، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا، کبھی ہم نے اس حوالے سے سوچا کہ اس کے اوپر کام کرنے والے جو مزدور ہیں، جو 1 یا 2 کمرے کی رہائش کے مالک ہیں، کبھی ان سے ان کا حال احوال پوچھ لیں، کبھی ان کا احساس کر کے دیکھ لیں. جب انہیں مزدوری دے رہے ہوں تو کوئی 100-200 روپیہ انہیں زیادہ عطا کر دیں اللہ کے دیے میں سے. تو ایسا کرنے سے جو ان کے دل سے پھر دعا نکلے گی، یقین کریں وہ 7ویں آسمان تک پہنچے گی. ہمارے کاروباری حضرات ہیں جو فیکٹریوں میں، دکانوں پہ، کارخانوں پہ، ورکشاپوں پہ بہت بڑے امپائر بنائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ دن میں پیسہ کماتے ہیں. وہ چھوٹا طبقہ جس کی وجہ سے پیسہ کماتے ہیں، اس کا احساس کوئی نہیں کرتے، جس وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. اگر ہم ان کا احساس کرنے لگ جائیں، اگر ہم ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیں، ان سے پوچھنا شروع کر دیں کہ بھئی تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ان کی پریشانیوں میں ہم ان کے ساتھی بن جائیں، تو یقین کریں کہ ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ہماری تقدیر بدلنے والی دعا ہو. اب پیسہ ہی ہر جگہ کام نہیں آتا. پیسے کے علاوہ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوستوں میں، روزمرہ زندگی میں ہزاروں مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں ان کی دلجوئی کرنی چاہیے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی نے بڑی خوشی سے گلے نہیں لگایا تو انہیں گلے لگا لیں. بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو جنہیں کسی نے کبھی پروٹوکول نہیں دیا، آپ انہیں پروٹوکول دے کے دیکھیں. بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں
صرف یہ ہم سے توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اچھے طریقے سے ملیں، لیکن ہم جب انہیں نیچ سمجھتے ہیں تو ہمارے زندگی کے معاملات ان کی بد دعاؤں سے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم انہیں نیچ نہ سمجھیں، ہم انہیں گلے لگائیں، ہم انہیں پروٹوکول دیں، تو یقین کریں ہماری چھوٹی سی ایفرٹ ہے یہ احساس، اس احساس کی وجہ سے وہ لازماً دل سے دعا دیں گے، اور ان کی نکلی ہوئی دعا ہمارے لیے کار خیر بن جائے گی، ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ ہم مانگنے والوں کے منتظر رہتے ہیں، کوئی آئے ہم سے مانگے تو ہم اس کی مدد کریں۔ بھائی اسلام میں اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ جو پروفیشنل بکاریزم ہے نا، جو پروفیشنل بکاری ہیں، ان کی تو مخالفت ہے بہت زیادہ۔ اسلام تو انہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ایسے مدد کرو کہ ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ سفید پوش تلاش کرو، اپنے گرد و نواح میں اپنی گرد و نواح میں نظر تیز رکھو، سفید پوش لوگوں کی مدد کرو جو اندر سے گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی خودداری ان کو اس چیز پہ مجبور کیے ہوئے ہوتی ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو جب آپ رات کی تاریکی میں ایسے لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والے بن جائیں گے، ایسے لوگوں کی مدد کریں گے، تو یقین کریں وہ اصل دعا ہوگی آپ کے لیے۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمیں صرف ان کا احساس کر کے انہیں ایمانداری سے کوئی سیدھا مشورہ دے دینا چاہیے جس کی وجہ سے ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو ہمیں ہر جگہ پہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم احساس کر کے انہیں کوئی ایسا مشورہ دے دیتے ہیں جس سے ان کی زندگی میں ان کو فائدہ ہو جائے، تو وہ چیز یقین کریں آپ ایسا کر کے دیکھیں آپ کے لیے کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، آپ کو دعا لگ جائے گی۔ اپنی میں مار کے دیکھیں، کیوں کہتے ہیں کہ معافی مانگنے والا، سوری کہہ لینے والا، معذرت مانگ لینے والا بہت بڑا آدمی ہے، وہ پہلوان ہے؟ بھائی وہ پہلوان اس لیے کہ اس نے اپنی میں مار دی، اور میں مارنا سب سے بڑا کارنامہ ہے، سب سے بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یقین کریں اگر ہم نے اپنی میں مار لی اور لوگوں کا احساس کرنا شروع کر دیا بلا تفریق کہ بھائی میں ایسا کیوں کروں، میں ویسا کیوں کروں، تو یہ جب تک میں ہے ہمارے ساتھ ہمارے مسائل بھی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی میں مار لیں، ہم لوگوں کا احساس کرنا شروع کر دیں، جہاں انہیں مالی امداد کی ضرورت ہے وہاں انہیں مالی امداد دیں، جہاں انہیں ہماری دلجوئی کی ضرورت ہے ہم ان کی دلجوئی کر دیں، جہاں انہیں ہمارے کسی نیک مشورے کی ضرورت ہے ہم وہ کر دیں، تو یقیناً ہمارے لیے یہ کار خیر ہے، اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ ثواب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مدد کے لیے آئے، تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم انتظار نہ کریں، ہم خود ایسے بندے ڈھونڈیں جنہیں ہماری دلجوئی کی ضرورت ہے، جنہیں ہمارے کسی نیک مشورے کی ضرورت ہے، جنہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ویلکم کریں گے تو ان کا دل بڑا ہو جائے گا، جنہیں ہم گلے ملیں گے تو وہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کریں گے، وہ بہت اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں تلاش کرنی ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے تو یقین کریں کہ وہ انسانوں کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بلائی ثابت ہوں گی، اور ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ بلائی ہی ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز کی اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، نہ پیسہ کمانا مقصد ہے، نہ نمود و نمائش مقصد ہے، نہ ہماری یہ زندگی کے جن جھنجھٹوں میں